السلام علیکم ناظرین، چکوال ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں عمار عبداللہ۔ جس شخص کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ ایک انڈین شخص ہے جس کا نام ہارش کمار ہے۔ یہ ایک ایتھسٹ ہے، یعنی یہ شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ دنیا خود بخود ہی وجود میں آئی، مختلف شکلوں میں یہ قائم رہے گی۔ یہ شخص ایک ایتھسٹ ہے، یعنی خدا کے وجود کا ہی انکاری ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اور سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کو کہیں سے بھی کوئی جو تسلی نہیں ملتی۔ یعنی خدا کے وجود پر سب کے ساتھ بحث کرتا ہے، لیکن کہیں سے بھی اس کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا، کوئی عالم اسے کنونس نہیں کر سکا۔ ایون کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے بڑے اسکالرز بھی اسے کنونس نہیں کر سکے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایک سادہ سا مسلمان، ایک سبزی فروش، ایک مسلمان شخص جو کہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ اس شخص کو ایک ایسی بات کہتا ہے جس کی وجہ سے یہ شخص کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، یہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی مکمل سٹوری بتائیں گے۔ بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے۔ جو سبزی فروش ہے وہ اسے ایسی کیا بات کہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کی شخص کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس شخص کا نام ہارش کمار ہے اور یہ ایک ڈاکٹر ہے جس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور انڈیا کی کسی ایک اہم یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ دوران تعلیم یہ جب لندن جاتا ہے تو وہاں پر اسٹیفن ہاکنگ کے لیکچرز اور کتب سے یہ ایسا متعارف ہوتا ہے کہ خدا کا ہی منکر ہو جاتا ہے، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے دنیا کے علماء سے، عیسائیوں کے پادریوں سے، یہودیوں کے علماء سے، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء سے یہ بحث و مباحثے کرتا ہے خدا کے وجود پر، لیکن اس کو کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے بڑے اسکالرز بھی اسے کنونس نہیں کر سکے۔ یہ خود اپنی سٹوری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی گیا، لیکن وہاں سے بھی مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، یعنی وہ مجھے کنونس نہیں کر سکے۔ یہ خود اپنی سٹوری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک صبح جب یہ اٹھتا ہے تو دروازے پر بیل بجتی ہے۔ جب یہ دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر ایک مسلمان شخص ہے جو کہ سبزی فروش ہے، جس سے یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں تقریباً 20 سال سے اسی سے سبزی لے رہا تھا۔ اس شخص کو یہ چائے کی آفر کرتا ہے اس دن۔ جب یہ بات چیت کرتے ہیں تو معمول کے مطابق یہ اسے بحث کرتا ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، چونکہ یہ اس کے بارے میں کھوج لگا رکھتا ہے کہ اسی کے بارے میں بحث و مباحثے کرتا ہے، تو اس شخص سے بھی یہ اسی طرح کی بات چیت شروع کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 30 منٹ گزرنے کے بعد مجھے یہ اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو سبزی فروش ہے، یہ جو مسلمان شخص ہے، یہ سادہ سا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، جس سے میں اتنی بڑی بحث کر رہا ہوں، یہ مجھے اس طرح کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ لیکن اچانک پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اٹھنے لگتا ہے، جب اس کی بحث ختم ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ وہ سبزی فروش مجھے ایک ایسی بات کہتا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، آئیے وہ آپ کو میں بات بتاتا ہوں وہ سبزی فروش اسے کہتا کیا۔ ناظرین، وہ سبزی فروش اس ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر جی، آپ نے خود بولا کہ 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چلتی آ رہی ہیں، اور یہ سب کے سب پیغمبر ایک اللہ کی اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس انسان کے مرنے کے بعد کے حالات کا جواب بھی نہیں دے سکتی، تو اسی لیے اب صرف اور صرف 2 ہی امکانات ہیں۔ یعنی پہلا امکان یہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، دوسرا امکان ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ سائنس میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے پروبیبلٹی، یعنی کسی بھی چیز کے صرف اور صرف 2 ہی چانس ہو سکتے ہیں، 2 ہی امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم پہلے چانس پہ بات کریں، پہلے امکان پہ بات کریں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، تو اگر اللہ کا وجود نہ ہوا، وہ سبزی فروش اس ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ اگر اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، اور اگر اللہ کا وجود ہوا، یعنی اللہ موجود ہوا، تو اس کے بعد ڈاکٹر جی آپ پھنس جائیں گے، یعنی آپ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے، میں تو ایمان لے کر آئے ہوں اللہ پہ، تو اس لیے میں تو بچ جاؤں گا، آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں فائدے میں کون رہا؟ یہ سبزی فروش اس ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں جو مسلمان ہے وہی فائدے میں رہتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اللہ پر ایمان لے آئیں، تو دونوں صورتوں میں آپ بچ جائیں گے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو میں ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں یہ عقلی اور سائنسی بات پر، سائنسی دلیل پر یہ جو ہے یقین کرتے ہیں، اور ان کا کوئی پختہ عقیدہ بھی نہیں ہوتا، جس طرح مسلمانوں کا یا اور بھی کسی مذہب کا پختہ عقیدہ ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہوتا۔ ان کا جس طرح جو سائنس میں تبدیلی آتی جاتی ہے یا کوئی نئی
جو کوئی بات پتہ چلے، کوئی دلیل پتہ چلے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے عقائد بھی چینج کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو یہ ڈاکٹر تھا، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا، یعنی اللہ کا وجود نہیں ہے، لیکن جب اس کو عقلی اس پر اس کو جو ہے ٹیکنیکل اس سے بات کی گئی، یعنی اس کا جواب دیا گیا، دلیل سے بات کی گئی، تو اس شخص کو سمجھ آ گئی، تو یہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے پروبیبلٹی پر، یعنی فزکس میں یہ ٹرم بولی جاتی ہے پروبیبلٹی، اس پر اس نے کافی لیکچر دیے، پوری زندگی اس نے اس پہ گزار دی، لیکن کہتا ہے کہ میرا اس چیز پر دھیان ہی نہیں گیا۔ ناظرین، پھر یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے، تو اس کے بعد کہتا ہے میں نے اس پہ کھوج لگانا شروع کی، تگ و دو کی۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں نے قرآن کے بارے میں سنا تھا کہ قرآن 1400 سال سے حرف بحرف موجود ہے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اس پر جو ہے تحقیقات کی، جو ہے کرسچن کے انگلینڈ میں بڑے بڑے اداروں سے، وہاں سے اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں دریافت کی، تو سب نے اس کی حقیقت کا اعتراف کیا۔ تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ آج تک میں خود اور میری ساری فیملی مسلمان ہو چکی ہے، اور الحمدللہ اس کی جو 3 بیٹیاں ہیں، کہتا ہے تینوں کی تینوں بیٹیاں میری حافظ قرآن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے دین کی سمجھ دی، اسلام کی طرف اس کی رغبت بڑھی، اور اب تک یہ جو ہے اسلام کی تعلیمات پر لیکچرز بھی دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس شخص نے اپنا نام عبدالاحد رکھا، اب یہ عبدالاحد کے نام سے جانا جاتا ہے، پہلے اس کا نام حارث کمار تھا۔ تو اب یہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس کا نام عبدالاحد ہے، اور اس نے اپنا جو نام ہے وہ اسی جو سبزی فروش تھا اس کے نام پہ اس نے اپنا نام رکھا، اس سبزی فروش کا نام بھی عبدالاحد تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی، دین کی طرف اس کی رغبت بڑھی۔ یقیناً وہ سبزی فروش ایک انسان تھا، لیکن ایک فرشتہ صفت انسان تھا، جس نے اپنی یقینی عمل سے اس شخص کی زندگی بدل دی۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے علماء اس شخص کو قائل نہیں کر سکے، اس ڈاکٹر کو قائل نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی، تو ایک سادے سے مسلمان کی وجہ سے، ایک سبزی فروش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی طرف جو ہے سمجھ دی۔ ناظرین، میں اپنی بات ایک شعر پہ ختم کروں گا، جو ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی امپورٹنٹ شعر ہے۔ ہر انقلاب کی تاریخ یہ بتاتی ہے، ہر انقلاب کی تاریخ یہ بتاتی ہے، جو منزلوں پہ نہ پایا وہ راہ گزر سے ملا۔ اللہ حافظ۔